بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ریت سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، پہلے تو سب سے پہلے اپنے 5000 سبسکرائبر کمپلیٹ ہو گئے ہیں، تو اس کے لیے تھینک یو ویری مچ۔ یہ سب آپ لوگوں کی دعاؤں اور آپ لوگوں کی محبت ہے میرے لیے کہ جو میں آج اس مقام تک پہنچی ہوں۔ بس ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں اور سپورٹ کرتے رہیں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کے بغیر میں یہاں تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ میں اپنے پیارے پیارے لسنرز کے کچھ کے نام ضرور لیتی جو ڈیلی کمنٹ کرتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ میری طبیعت کافی خراب ہے، میری طبیعت نہیں ٹھیک ہوئی۔ ابھی بتاؤں ابھی کیا ایشو چل رہا ہے؟ ابھی نا جو 2-3 دن فلو رہا ہے نا، اب سارا ریشہ نا دماغ پہ پتہ نہیں اکٹھا ہو گیا، کیا حساب ہوا ہے۔ تو اتنی شدید سر میں درد ہے نا۔ آج میرا فل پلان تھا چھٹی کا، اسی لیے میں اتنی دیر سے اٹھی، نہیں تو میں سو کے تو اٹھ گئی تھی 9 بجے۔ تو میرا فل پلان یہی تھا کہ میں آج چھٹی کروں گی، میں آج ریکارڈنگ نہیں کرنی، کیونکہ ہمت نہیں تھی۔ لیکن پھر میں نے کہا نہیں یار، آج 5000 سبسکرائبر کمپلیٹ ہوئے ہیں، تو آج تو میں نے تھینک یو کی ویڈیو بھی نہیں ڈالی، نہیں تو میں تھینک یو کا سرپرائز دیتی ہوتی ہوں۔ لیکن آج جیسا کہ آپ کو بولا ہے کہ آپ لوگوں نے میری ڈیمانڈ پوری کی ہے، 5000 سبسکرائبر پورے کیے ہیں، تو میں بھی آپ کی ڈیمانڈ پوری کروں گی انشاءاللہ۔ آفٹر 2 days فرام 1 جنوری مائی برتھ ڈے، ہم سٹارٹ کریں گے آپ کا ناول، یعنی عریج کا جو ناول ہے، تو تخت سائیں میرا بخت سائیں، یہ والا تخت پہلے سے، ہاں تخت بخت والا، وہ والا ناول ہم سٹارٹ کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ پھر ہم کریں گے سٹارٹ، اور وہ پھر ایپیسوڈک ناول ہوگا۔ پھر جب ناول سٹارٹ ہوگا تب میں آپ کو اس کی روٹین بتاؤں گی کہ اس کا کیا سیٹ اپ ہونا ہے۔ باقی ابھی جلدی سے آج کا ناول ریڈ کر لیتے ہیں۔ چھوٹے سے میں نے ڈھونڈا جتنا مجھ سے ریڈ ہو سکے، تو وہ بھی ابھی بائی چانس ہی پڑا ہوا تھا، پہلے کا ڈھونڈ کے رکھا ہوا تھا، تو ڈھونڈنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ تو ابھی چلیں جلدی سے کر لیں، اس سے پہلے کہ میں نے یہی سوچا ہے ابھی کہ میں نے کہا یار ریکارڈنگ سٹارٹ تو کرو نا، اگر ہو سکی تو کر لوں گی کمپلیٹ، نہ ہو سکی تو پھر جتنی بھی اتنی کر لوں گی، کل کمپلیٹ کر لوں گی۔ اب دیکھو کیا بنتا ہے، کمپلیٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، کیونکہ سر میں درد بہت ہو رہا ہے، سکرین پہ فوکس بھی نہیں ہو رہا میرے سے۔ ابھی اس کی تھوڑی برائٹنیس بھی کم کرتی ہوں میں۔ تو ایسا ہے کہ پہلے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ مجھے تلاش ہے ایسی محبت کی جو جنوری کی ٹھٹھرتی سردی میں جاڑے جیسی ہو، فروری کی خوشبو میں بسی شام جیسی ہو، مارچ کے رنگ برنگے پھول جیسی ہو، اپریل کی پر امید بہاروں جیسی ہو، مئی کی سلونی اداس شام جیسی ہو، جون کی سلگتی بے چین دوپہروں جیسی ہو، جولائی کی بن برساتوں جیسی ہو، اگست کی حبس زدہ شاموں میں خوشگوار چھونکے جیسی ہو، ستمبر کے محبت کے نام پر جانثار ہونے والے وطن جیسی ہو، اکتوبر کے زرد خزاں رسیدہ بکھرے پتوں جیسی ہو، نومبر کی راتوں کے دل فریب خوابوں جیسی ہو، دسمبر کی سرد چاندنی راتوں جیسی ہو، ہاں بس وہ میرے جیسی ہو۔ سرخ بڑے بڑے گلابوں والی زرد فراق پہنے وہ تتلی کی مانند یہاں سے وہاں اٹھتی پھر رہی تھی، دور سے آتی شہنائیوں کی مدھم آواز برات آنے کا پتہ دے رہی تھی۔ رنگ برنگے کپڑوں میں کھلکھلاتی لڑکیاں دلہے کو دیکھنے کے لیے چھت کی طرف دوڑ پڑیں۔ وہ بھی اپنی فراق سنبھالتے چھت پر آئی، لیکن ایک تو قد چھوٹا ہونے اور دوسرا لڑکیوں کے دھکیلنے کے سبب وہ دلہا دیکھنے کے ناکام رہی۔ دل برداشتہ ہوتے وہ نیچے اتر آئی۔ ابھی اتنا گندا سیرپ پیا نا۔ چونکہ لڑکیاں چھت پر چڑھی ہوئی تھی اور باقی خواتین بارات کے استقبال کے لیے شامیانے کی طرف جا چکی تھی، سارا گھر خالی ہوا پڑا تھا۔ وہ بے دلی سے دلہن کے کمرے کی سمت بڑھ گئی جہاں پر بڑی باجی دلہن کے ساتھ موجود تھی۔ تمہارے بھائی نے ٹھیک کی نہیں کیا میرے ساتھ؟ ٹیشو پیپر سے ناک اور آنکھیں پوچھتی دلہن کے منہ سے بڑے بھیا کا ذکر اسے بڑا عجیب لگا۔ تمہارے بھائی شہزاد نے ماموں سے کہا کہ وہ اپنی بہن کبھی بھی کمال بھائی کے ساتھ رخصت نہیں کریں گے۔ صدیقہ باجی نے بھیا کا دفاع کیا تھا۔ وہ ایک دفعہ رشتہ لے کر تو آتے، میں کیسے بھی کر کے گھر والوں کو منا لیتی۔ دلہن نے ایک شکایتی نظر صدیقہ باجی پر ڈالی۔ دیکھو خالدہ، اب کچھ نہیں ہو سکتا، باہر دروازے پر بارات آئی کھڑی، کسی نے سن لے تو طوفان کھڑا ہو سکتا ہے۔ صدیقہ باجی دروازے کی سمت دیکھتے سے چپ کروانے لگی، ویسے بھی خالدہ کے حد سے جذباتی اور نڈر رویے نے انہیں پریشان کر ڈالا تھا۔ بہت کچھ ہو سکتا تھا اگر تمہارے بھائی چاہتے، وہ چاہتے تو محبت میں رسوائی کبھی میرا مقدر نہ ٹھہرتی۔ خالدہ کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ میں لادہ خالدہ نے اگلے گھر جا کے بھی بےزتی ہونا، ذلیل ہونا۔ میں ذرا بارات دیکھا ہوں۔ صدیقہ باجی اس کی جذباتیت سے گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، اگر کوئی سن لیتا تو کیا کیا نہ باتیں بنتی۔ صدیقہ باجی اس کے پاس سے گزر کے باہر نکل گئی، جبکہ وہ لفظ محبت پر اٹکی کھڑی رہ گئی۔ 6 سالہ غزل محبت کی میم سے بھی واقفیت نہ رکھتی تھی، مگر وہ اتنا جان گئی کہ محبت ضرور کوئی ایسی قیمتی شے جس کے نہ ہونے سے دلہن کا خوبصورت کپڑے اور قیمتی زیورات بھی خوش نہیں کر سکتے۔ یا اللہ، میرے بھیا کے پاس خالدہ باجی کی محبت رہ گئی ہے۔
پیارے اللہ بھیا آ جائیں اور ان کو محبت واپس کر دیں، پلیز انہیں یہاں بھیج دیجیے۔ بے شک محبت سے ناواقف تھی، لیکن اتنا وہ سمجھ گئی کہ اگر دلہن کو محبت نہ ملی تو وہ یوں روتی رہے گی، اور پھر رخصتی ہونے تک وہ بار بار اللہ سے بھیا کے آنے کی دعائیں مانگتی رہی، لیکن نہ بھیا کو آنا تھا اور نہ وہ آئی، یہاں تک کہ خالدہ باجی اپنے پیارے سے دلہے کے سنگ روتی ہوئی رخصت ہوں گی۔ 6 سالہ غزل کو زندگی میں پہلی بار اپنے پیارے اللہ اور بھیا سے ایک ساتھ شکوا ہوا۔ کیا تھا اگر اللہ تعالیٰ بھیا کو بھیج دیتے اور وہ خالدہ باجی کو ان کی محبت واپس کر دیتے، نہ جانے کتنی قیمتی ہوگی، دلہن نے خرید کر دی بھی ہوگی یا نہیں۔ گھر واپس آ کے بھی نہ جانے کتنی دیر وہ اسی بات کو سوچتی رہ گئی تھی۔ ہم شجر تھے شجر ہی رہے، وہ موسم تھا بدلتا ہی گیا۔ گھر میں باجی صدیقہ کے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ غزل کو تصویر میں نظر آنے والے پیارے سے فہد بہت پسند ہے، اس نے مسکراتے ہوئے اپنے بہنوئیوں نے کی سند ادا کر دی تھی۔ گھر بھر میں ایک خوشگوار سی ہلچل چھائی ہوئی تھی۔ صفیہ باجی بھی اپنے دولت بچوں ارحم اور ایمن سمیت کل سے آئی ہوئی تھی۔ سب بہت ہی خوش تھے۔ برسر روزگار سرکاری نوکری کرنے والا فہد سب کو پسند آیا تھا۔ اگلے جمعے کو لڑکے والوں نے منگنی کی رسم کرنے آنا تھا۔ لڑکے والے تو نہ آئے، لیکن ان سے پہلے صفیہ باجی کے جیٹھ اور جٹھانی اپنے بڑے بیٹے کے لیے صدیقہ باجی کا رشتہ لے کر آ گئے۔ صدیقہ باجی جو کئی دنوں سے کمرہ بند تھی، آج بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ امی تو ان کا مدعا سنتے ہتھے سے اکھڑ گئی۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کے گھر کروں گی؟ امی کے لہجے میں کچھ غصہ اور کچھ غرور جھلک رہا تھا۔ یہ تو آپ اپنی بیٹی سے پوچھیں جس نے میرے بیٹے کے ساتھ جینے مرنے کے وعدے کر رکھے، زہر کھانے کی دھمکیاں دے رہا ہے ہمیں، اور ورنہ رشتہ تو شاید ہم بھی نہ لاتے۔ صفیہ باجی کی جٹھانی بھی کوئی اپنی خوشی سے نہیں آئی تھی، اس لیے امی کے انداز میں نے جتایا۔ اے بہن زبان سنبھال کے، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، وہ اپنی بہن کا چھلا کروانے گئی تھی، کوئی پیار محبت کی پینگیں بڑھانے نہیں۔ امی نے ہاتھ جلاتے جیسے ناک سے مکھی اڑائی، ویسے بھی نے صدیقہ باجی پر بہت اعتبار تھا۔ ٹھیک ہے بہن، آپ ایک دفعہ صدیقہ باجی کو بلا دیں، اگر صدیقہ کو بلا دیں، اگر وہ بھی یہی کہتی ہے تو ہم چپ چاپ واپس چلے جائیں گے۔ کب سے خاموش بیٹھے باجی کے جیٹھ گویا ہوئے۔ امی نے کھا جانے والی نظروں سے انہیں گھورا۔ چوکھٹ پر کھڑی غزل بھاگ کر صدیقہ باجی کے کمرے میں، جہاں وہ صفیہ باجی کے گلے لگی رو رہی تھی۔ پلیز باجی امی کو منا لیں، ورنہ میں زہر کھا لوں گا، ورنہ وہ زہر کھا لے گا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں بھی مر جاؤں گی، وہ بہت محبت کرتا ہے مجھ سے۔ صدیقہ باجی مسلسل روئے جا رہی تھی اور غزل ایک بار پھر سے محبت لفظ پر الجھی کھڑی تھی۔ وہ 6 سالہ غزل نہیں بلکہ میٹرک پاس غزل تھی اور بہت زیادہ نسیم مگر محبت سے واقف ضرور ہو گئی تھی۔ اسے بے ساختہ خالہ ثریا کی خالدہ باجی یاد آئی، وہ بھی تو محبت کے لیے رو رہی تھی۔ تبھی تن فن کرتی امی اندر آئی۔ یہ رونا پیٹنا بند کرو، جا کے بتا کہ تو ان کے لڑکے سے کوئی محبت نہیں کرتی۔ وہ صدیقہ باجی کا ہاتھ پکڑتے نے سمجھاتی ہوئی لے جانے لگی۔ مگر امی، صدیقہ باجی نے احتجاج کرنا چاہا اور مدد طلب نظروں سے صفیہ باجی کو دیکھا۔ چپ کر کے جو کہا ہے وہ کر، ورنہ رات کو تیرا باپ اور بھائی آئے گا نا تو سب انہیں بتا دوں گی، تجھ سمیت وہ اس کمینے کو بھی گولی مار دیں گے، غیرت مند ہے وہ۔ امی کی دھمکی پر ایک پل کے لیے صدیقہ باجی کا دل دہل اٹھا۔ کیا بھائی کمال بھائی اور ابو ایسے ہی کر گزرے جیسا اماں نے کہا ہے؟ وہ چپ چاپ دل کے 100 ٹکڑے کرتی خاموشی سے سعید کے گھر والوں کو منع کر گئی اور ان کے جانے کے بعد کمرہ بند ہو گئی۔ جانے کتنے دن باجی روتی رہی، وہ امی کے کٹھور چہرے کو دیکھتی رہی۔ پتہ نہیں امی کے وہ دعوے کہاں گئے کہ وہ صدیقہ باجی سے بہت پیار کرتی ہے۔ اگر سچ میں وہ پیار کرتی تو ان کے لیے اتنی بے رحم ثابت ہوتی؟ جب صدیقہ باجی کے دن مقرر دیے گئے تبھی کہیں سے بھیا کو خبر ہوگی۔ وہ باجی کو سینے سے لگائے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ کاش ان سے ذکر کرتی، اور غزل انہیں دیکھ کر رہ جاتی۔ خالدہ باجی کے بارے میں تو باخبر تھے، اگر اتنے اچھے ہوتے تو ان کے ساتھ بے وفائی کیوں کرتے؟ 15 سالہ غزل جو ایک بات سمجھی تھی وہ یہ کہ محبت لڑکیوں کو کبھی راس نہیں آتی، اس لیے جتنا وہ ان کانٹوں سے اپنا دامن بچا کے چلتی رہی۔ فہد بھائی ایک اچھے شریک سفر ثابت ہوئے تھے۔ بظاہر امی نے ان کے لیے بہترین انتخاب کیا، پر دل کے معاملے عجیب ہوتے ہیں۔ قدموں میں ساری دنیا ڈھیر ہو جائے مگر یہ پہلی کسر کو کسی تعویذ ساتھ سینے سے لگائے رکھتے ہیں۔ کمال بھیا 2 بچوں کے باپ بن گئے تھے۔ غزل نے ان کے چہرے پر کبھی خالدہ باجی کے لیے کوئی جذبہ نہیں دیکھا، حالانکہ خالدہ باجی صرف 2 سال ہی اپنی شادی نبھا سکی، مردہ بیٹے کو جنم دے کر واپس طلاق لے کر آ گئی تھی۔ تیودی نااہلی سی نا۔ غزل نے پہلی دفعہ کمال بھیا کو ان کے لیے سٹینڈ لیتے دیکھا تھا۔ وہ امی کو منا کے خالہ کے گھر بھی لے گئے تھے۔ روکھے سے رہنے والے شہزاد بھائی نے بھی کافی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا۔ غزل سے چھوٹی سیلا بھی ان کے ساتھ گئی۔ بظاہر امی آ تو گئی مگر اپنے کنوارے خوبرو بیٹے کے لیے اختلاف یافتہ بہو انہیں ہرگز نہیں چاہیے تھی۔ ویسے بھی وہ بیٹی نہیں جسے زور زبردستی سے وہ دبا لیتی۔ وہ ڈالنے تو رشتہ گئی تھی مگر کچھ بھی کہے بنا واپس پلٹ آئی۔ کمال بھیا کو ان کی خاموشی بے چین کری تھی۔ دیکھو کمال، تمہارے کہنے پر میں چلی تو گئی، پر میرا دل کسی صورت بھی راضی نہیں ہو رہا۔ امی نے بھیگے لہجے میں اپنی لاچاری ظاہر کی۔ کمال بھیا کو چپ سی لگی۔ رات کو مشتاق صاحب نے والد ہونے کے ناطے نے سمجھایا۔ صرف ایک سوال کا جواب دو کمال، اگر وہ کنواری ہوتی تو کیا اس کا رشتہ تمہیں دیتے؟ کیا تب بھی تم ان کی اونچی معیار پر پورا اترتے؟ سوال زہریلے ناک تھے جنہوں نے کمال بھیا کی انا کو ڈسا تھا۔ وہ بلبلا اٹھے اور یوں بیچ میں آنے سے یہ کہانی پھر سے ادھوری رہ گئی۔ محبت منفرد ہے، اس لیے سارے کھیلوں میں جو ہارا پھر نہیں کھیلا، جو جیتا اس نے توبہ کر لی۔ غزل ان دنوں BA کر کے فارغ ہوئی تھی۔ فرصت کے ان لمحات میں اس کا سارا دھیان کوکنگ کی طرف تھا۔ وہ نتنے پکوان پکا کے گھر والوں کے معدوں کا امتحان لے رہی تھی، کبھی بہت اچھا پکتا اور کبھی ہوٹل سے منگوانا پڑتا۔
البتہ سیلا کی عیش تھی، اسے غزل کے ہاتھ کے بنے چائنیز کھانے بہت پسند تھے. وہ آئے دن پکوا کے اپنی دوستوں میں اپنی دھاک بٹھاتی رہتی. جب کبھی وہ خود نہ پکوا کے لے جاتی، اس کی چٹوری دوستیں خود ہی گھر آدمتی اور بیچاری غزل ان کی فرمائشیں پوری کرتے خوار ہو کے رہ جاتی. غزل آپ کے ہاتھ میں جادو ہے، قسم سے پیٹ بھر جاتا مگر نیت نہیں بھرتی. سیلا کی دوستیں چٹخارے پڑتی، اس کی تعریف کی جاتی. کاش میرے پاس کوئی ایسا جادو ہوتا کہ میں تم سب کو غائب کر دیتی. غزل چٹ کے کہتی جو کہ وہ سب ڈھیٹوں کی طرح کھی کیے جاتی. سیلا ڈھیٹ اور اس کی دوستیں ابن ڈھیٹ. غزل رائے قائم کرتی ہے، وہ سب اگنور. بھیا مجھے لائبریری جانا، آپ ڈراپ کر دیں گے؟ نکسک سے تیار کمال بھیا کو اپنے کمرے میں آتے دیکھ کر اس نے فرمائش داغی. آج تو ممکن نہیں، امی کی طرف جا رہی ہو. امی کی طرف جا رہی ہوں. کندھے پر بیگ لٹکائے ہنسلا کی انگلی تھامے بھیا کے پیچھے آتی شیلا بھابی نے جواب دیا. غزل نے ایک نظر بھیا کو دیکھا جو اس پل تابع دار شوہر بنے کھڑے تھے. وہ فریال کو پیار کرتی اپنے کمرے کی سمت پڑ گئی. کبھی کبھی وہ سوچتی ہے کہ شیلا بھابی کی جگہ خالدہ باجی یہاں ہوتی تو تب بھی بھیا یوں ہی جورو کے غلام بنے پھرتے. جو اب ہمیشہ نفی میں آتا. ارے غزل ادھر آؤ، تمہاری ساس بات کرنا چاہتی ہے. وہ اپنے کمرے میں جا رہی تھی کہ امی نے آواز لگائی. غزل دھڑکتا دل لے ان کی سمت پڑ گئی. وہ باتیں کرتے ہوئے اتنے بار فارس کا ذکر کرتی تھی کہ غزل کی بے ساختہ نظریں انگلی میں جگمگ کرتی انگوٹھی سے چپک کر رہ جاتی. فارس کے چچا پچھلے 6 ماہ سے سعودیہ گئے ہوئے تھے منگنی پر ویزے پہ مسئلے کی وجہ سے وہ آنا پائے، اور اب ان کے آتے ہی دونوں گھرانوں میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہونے لگی. باجی صفیہ اور صدیقہ کے ساتھ بازار کے چکر لگا لگا کر وہ کھن چکر بن گئی چکی تھی. بازار میں جو چیز بہت اچھی لگتی وہ گھر آ کے ایویں سی لگتی. غزل پوری طرح سے پٹائی ہوئی تھی، اسے خود سے زیادہ فارس کا دھیان رہتا. پتہ نہیں وہ کیسے کپڑے پسند کرتا ہوگا، مجھے کس طرح دیکھنا چاہتا ہوگا، کہیں پسند ہی نہ آئی تو. اس کے سارے خود ساختہ وہم عروج پر تھے. بیٹا وہ گھر ڈیزائن کرتا ہے، بیوی نہیں. کبھی کبھی صفیہ باجی چڑھتے ہوئے کہہ دیتی یہی تو مسئلہ باجی، ایسے بندے ہر چیز میں نفاست پسند ہوتے ہیں، صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھتے ہیں. پاویں اگوں تینوں لبے ہی ہوتا تھا. ہاں تو تم 2 کلو پینٹ منہ پہ ملنے کے بجائے چہرہ دھلا دھلا لے جانا، بات ختم. صدیقہ باجی حل پیش کرتی چڑھتے ہوئے. لیکن دلہن تو سجی سوری اچھی لگتی ہے. اس کے سامنے اب تک کی دیکھی سبھی دلہنیں گھومنے لگتی. غزل آپ ایسا کیجیے گا کہ اپنے ہاتھ سے بنی کوئی بھی مزیدار ڈش لے جائیے گا، دیکھیں بھائی کھانے میں مصروف ہو کر آپ پر توجہ ہی نہیں دیں گے. سیلا کی دوستیں بھی مشورے دیتی. دور پھٹے منہ، تو پھر انہیں سجنا کیوں؟ اگر وہ نہیں دیکھیں گے تو اتنے پیسے ضائع کرنے کا فائدہ. ایک اور نکتہ اٹھاتی. اف وہ سب بے ساختہ کورس میں کہتی ہو، یہاں وہاں گھسک لیتی. اب بیچاری غزل کیا کرتی، سب نے مل کر فارس کا امیج ہی ایسا بنایا تھا کہ اسے لگتا پہلے دن اسی ڈھیر سارا لیکچر سننے کو ملے گا. خیر اللہ کر کے وہ دن بھی آن پہنچا اور معصوم اور ہمیشہ سادہ رہنے والی غزل سج دھج کے فارس کے سنگ رخصت ہوگی. سب نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ سب بخیر و عافیت انجام پا گیا. وہ جب لڑکی تھی اس کو راس آتا تھا سردیوں کے موسم میں کھڑکیاں کھلی رکھنا. بقا نور بنے بڑے سے شاندار گھر میں اس کا استقبال بڑے جوش و خروش سے کیا گیا. فارس کی ماں کئی بار اسے خود سے لپٹا کر اس کی پیشانی چوم چکی تھی. اس کے ساتھ بیٹھے فارس کا موبائل فون گنگنایا اور کال سننے کے لیے سائٹ پر ہوا، پھر باہر نکل گیا. ویسے جنیاں سسا منہ متھا چوم دیا نا بڑی خطرناک ہوتی ہیں. اب غزل کی ساس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتی. غزل عورتوں میں اکیلی کھڑی رہ گئی. پھر اچانک گھر کے افراد ایک ایک کر کے کھسکنا شروع ہو گئے. عورتوں میں کھلبلی سی مچ گئی، جیسے سمجھتے ہوئے کسی نے اسے اٹھایا فارس کے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی. نہ جانے کیا ہوا تھا جو یکدم کہہ کے مانت پڑ گیا. فارس سمیت سب بھی افراد کہاں چلے گئے. پریشان سی غزل کمرے کا جائزہ لینے لگی. نفاست سے سجا بڑا سا کمرہ فارس کے اعلیٰ ذوق کی گواہی دے رہا تھا. فارس کا خیال آتے اس کی ہتھیلیاں بھیگنے لگی اور گلابی گال گندھاری ہونے لگے. فارس اس کی پہلی محبت، جسے گھر والوں نے اس کے لیے چنا تھا، امی کا فیصلہ تھا اور غزل جانتی تھی اس کے حق میں کبھی غلط ثابت نہیں ہونا تھا. کھٹکے کی آواز پر اس نے پلٹ کے دیکھا. سیاہ شیروانی میں فارس دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا. اف کیا سوچتا ہوگا، مجھے بیڈ پر تو کم از کم بیٹھ جانا چاہیے تھا. خود کو کوستے ہوئے بیڈ کی سمت پڑی. تبھی فارس نے ہاتھ پکڑ کے جھٹکے سے اسے اپنے طرف کھینچا. وہ بے اوسان ہوتی اس کے سینے سے 4 ٹکرائی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ ہی نہ پائی ورنہ جان پاتی اس کی طرف اٹھی نظر میں کون سا احساس موجود تھا. وہ اس کا ہاتھ پکڑے باہر کی طرف بڑھا. غزل نے پوچھنا مناسب نہ سمجھا. وہ اس کا شریک سفر تھا، جہاں چاہتا لے جاتا. وہ بھلا سوال کرنے والی کون ہوتی تھی؟ فارس کے لان میں جا کے اسے دھکیلنے والے انداز میں چھوڑا. وہ تب بھی نہ چونکی، حالانکہ اس کا عجیب و غریب رویہ، سخت گرفت اور جاریت چونکانے والی چیزیں تھیں. مگر وہ محسوس ہی کب کر رہی تھی جو چونکتی. آج حساب برابر چاچو. فارس کا لہجہ ٹھٹکتا ہوا تو تھا. غزل تب بھی نہ چونکی، جو ہی سر جھکائے کھڑی رہی. حالانکہ قدموں میں لان کی نرم گھاس نہیں بلکہ بجری و سیمٹ کی سڑک تھی. ہاں کچھ سڑک جیسی تھی. جیسا بھائی تھا ویسا یہ ہوگی. اس لیے ایسوں کی جگہ گھر نہیں سڑک ہوتی ہے. فارس بولا تھا. لیکن فارس یہ کیا بولا تھا؟ پہلی دفعہ غزل نے چونک کر کوئی خطرہ یا انہونی محسوس کر کے سر اٹھایا. سامنے فارس کھڑا تھا، بالکل سامنے. وہ گھر کے اندر تھا. یہ حیرت کی بات نہیں تھی بلکہ حیران کن تو یہ تھا کہ اس کے سامنے غزل کھڑی تھی گیٹ کے باہر، یعنی گھر سے باہر. اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا؟ چلو میں سمجھا دیتا ہوں. اس نے ایک طرف کھڑے اسلان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ کھڑا کیا.
یہ چاچو ہے میرے، 15 سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، لیکن شادی کی رات پتہ چلا ان کی دلہن تمہارے بھائی کی محبوبہ تھی۔ وہ بالکل سامنے کھڑا لفظوں اور نظروں سے تیر برسا رہا تھا، یہ دیکھے بنا کے مقابل مجرم ہے بھی یا نہیں۔ لاکھ لعنت تیرے تے، انتقام لیتا تے کارے کو لیتا، لاکھ لعنت بھئی، قسم دار لعنت یہ۔ قزل نے ذرا سی پتھر ہوئی نظر کو زحمت دی، صرف ذرا سی جنبش پر دنیا ہل کر رہ گئی۔ سامنے خالدہ باجی کا دلہا کھڑا تھا جس کی ہتھیلی پر لگی مہندی غزل کو بڑی عجب لگی۔ وہ اس کے پاس کھڑی سرخ آگ سی مہندی کو دیکھتی رہی تھی اور اتنے سالوں بعد اس مہندی کی آگ غزل کے ارد گرد دہکتی ہوئی اسے خاک کرنے پر تلی تھی۔ فارس کیا بچپنا، غزل کو اندر آنے دو، فارس کی ماں آگے بڑھی تھی۔ بچپنا تو کبھی دکھایا ہی نہیں ماں، کیونکہ بچپن تو باپ جیسے چچا کے آنسوؤں کو پوروں میں چنتے گزر گیا۔ اس نے ایک نفرت بھری نظر غزل پر ڈالی۔ آج تو آئینہ دکھا رہا ہوں تاکہ یہ بھی دیکھیں ان کی کرہ صورتیں دکھتی کیسی ہیں۔ دفع ہو جاؤ اور جا کے بتاؤ اپنے غیرت مند بھائی کو کہ جب عزت کا جنازہ نکلتا تو روح کیسے زخموں سے چور ہوتی ہے، جسم کیسے مٹی کا ڈھیر بنتا ہے۔ بتاؤ اسے کہ جب اپنی قبر پر پھول چڑھانے پڑتے تو کیسا لگتا ہے۔ لبر لاکھ لعنت ہی تیرے تے، بے غیرتا۔ انتقام تے دیکھو کیسا لے رہا کہ چاچی جنوں پسند کردی سی، جدی محبوبہ سی، ان دی بھین لایا۔ ہائے اللہ، ایک تو انتقام بندا تیرا، لاکھ لعنت تیرے تے فارس۔ تو تے اپنے نام والے بندے دا ہی نام ڈبوتا۔ کہاں فارس غازی تے کہہ رہا تیرے وغیرہ فارس بغیرت۔ فارس نے اس کے منہ پر گیٹ بند کیا۔ اگر وہ گیٹ کے درمیان میں بھی کھڑی ہوتی تو وہ تب بھی ایسے ہی کرتا، اسے ایسے ہی کرنا چاہیے تھا۔ یہ کیا کر لیا تم نے اپنے ساتھ؟ رضوان جہاں بیٹے کے دکھ پر تڑپ اٹھے تھے۔ اچھا وا، آج ہی پتہ چل کی اس کی اصلیت، ورنہ کل پچھتاوا دگنا ہوتا۔ گیٹ سے پشت ٹکائے دو آنسو گال پر لڑک گئے۔ میرا دعویٰ کتنا غلط نکلا چاچو کہ آپ کی بربادی کے ذمہ داروں کو میں نے آنکھ بند کر کے بھی پہچان سکتا ہوں۔ میں تو اس کے گلے ملتا رہا اور خبر بھی نہ ہوئی۔ اضطراری کیفیت میں گھیرا وہ خود پر ہنسا، عجب سی ہنسی تھی۔ کم از کم اتنی اجازت دے دو کہ میں اسے گھر چھوڑوں۔ رضوان جہاں نے معصوبے صاحب کے مالک بیٹے کو لٹکھڑاتے دیکھا تو ہتھیار پھینک کر بے بسی سے اجازت چاہی۔ بڑے خود غرض لوگ ہیں بابا، انہیں یہ موسم کچھ نہیں کہتے۔ بگڑتا تو ہمارا ہے، گھر بھی اور دل بھی۔ عشرت جہاں روتی ہوئی اندر بھاگ گئی، کونے خودرو سے جھانکتے مہمانوں نے مکمل تماشا دیکھا، بڑا لطف لیا تھا۔ کاش چاچو آپ رشتہ ہونے سے پہلے آ جاتے، میں اتنا رسوا نہ ہوتا۔ وہ مہمانوں پر نظر جمائے بولا، ارسلان واپس اپنے کمرے کی طرف پلٹ کے۔ کاش وہ واپس ہی نہ آئے ہوتے، کمال سے ملے ہی نہ ہوتے۔ اگر مل ہی لیے تھے تو فارس کو نہ بتاتے، کم از کم یہ تو نہ ہوتا جو اب ہوا تھا۔ لاکھ لعنت پھر تیرے تے۔ الفت بدل گئی، کبھی نیت بدل گئی، خود غرض جب ہوئے تو پھر سیرت بدل گئی۔ اپنا قصور دوسروں کے سر پر ڈال کے کچھ لوگ سمجھتے ہیں حقیقت بدل گئی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی طوفانی بارش کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ وہ مسلسل 2 گھنٹے سے گیٹ کے پاس بھیگ رہی تھی۔ رضوان جہاں 2 دفعہ آ کر گھر چھوڑنے کے آفر کر چکے تھے، مگر وہ ہر بار نفی میں سر لانے ان کی امیدوں کو توڑ چکی تھی۔ اسے بادل کے گرجنے سے ہمیشہ ڈر لگتا تھا، مگر آج جو بجلی اس کے حواسوں پر گری تھی، اس کے سامنے آسمانی بجلی بے معنی ہو کر رہ گئی۔ کمرے کی کھڑکی سے اسے یوں لاوارثوں کی طرح بیٹھا دیکھ کر مجبوراً عشرت جہاں نے کمال کو فون کیا۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں بھیگنے سے غزل کی صحت خراب نہ ہو جائے۔ کمال کی گاڑی گیٹ کے پاس رکی اور وہ چھتری تانے غزل کے پاس پنجوں کے بل آ بیٹھے۔ کھڑکی کے پار سے جھانکتے فارس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ کھلی۔ بس اتنا ہی دم تھا، اتنی وفا تھی تم میں؟ تنفر ذرا سا کھڑکی کے پاس سے ہٹ گیا۔ زندگی نے یہ کیسی کروٹ لی تھی؟ کل تک وہ کتنا خوش تھا اور آج؟ گھر چلو غزل، کمال نے اجڑی ہوئی بہن کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جانا چاہتی ہوں بھیا، پر وہ دروازہ ہی نہیں کھول رہے۔ عجیب کھویا کھویا سا لہجہ تھا، کمال کو اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا۔ میں گھر لے جانے آیا ہوں، وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولے۔ میں نے نکاح سے پہلے تک آپ کے آنے کی دعا مانگی تھی، پر قبول ہی نہیں ہوئی، میری دعا رد ہو گئی تھی۔ اس نے مہندی سے رنگی ہتھیلی کو گھورا۔ لیکن وہ دعا اس دن مانگی تھی، باخدا آج میں نے آپ کے آنے کی ہرگز دعا نہیں مانگی۔ آپ اگر اس دن آ جاتے تو آج آپ کو آنا ہی نہ پڑتا۔ کمال کی نظریں بے ساختہ شرم سے جھکی۔ اس دن سب سمیٹ لیتے تو آج کچھ بکھرتا ہی نہیں۔ اس نے کمال کے چہرے سے نظر ہٹا کر اس کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں موجود ایک ہیولا چند لمحے پہلے غائب ہوا تھا۔ اٹھو غزل، یقین رکھو میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ کمال نے کھڑے ہوتے ہوئے اسے اٹھانا چاہا۔ اس دن کرتے، اسی دن ہی کر لیتے تو شاید میں بارش میں بھیگتی گیٹ کھلنے کا انتظار نہ کری ہوتی۔ وہ ان کے ہاتھ جھٹکتی بے رخی سے بولی۔ کمال جذبہ ہو کے رہ گئے۔ پلیز بھیا چلے جائیں یہاں سے، آپ کی بدولت میرا دعاؤں سے اعتبار اٹھا تھا، مگر آج نہیں۔ آج اللہ کو میری سننے کے لیے پہلے آسمان پر آنا ہی ہوگا، پھر چاہے وہ مجھ پر ہر در بند کر دے، مگر یہ در اسے کھولنا ہی ہوگا۔ اس نے برستے آسمان سے آنکھیں چائے کی دھند کے بے بسی میں لپٹی ہوئی خاموش التجا بھیجی۔ یقین تھا وہ سن لے گا، سن ہی لے گا۔ جو کچھ یہاں دیکھا اور سنا، اس کا پردہ آپ میرے نہیں اپنے لیے رکھیں گے۔ اس نے ایک غلط نظر بھی کمال پر ڈالی، نظریں تو کھڑکی سے چپکی رہ گئی۔ گھر سے بار بار شیلا کی کال آ رہی تھی، وہ سبھی کو بجا بتائے بھی نہ آئے تھے۔ انہوں نے شفقت سے غزل کے سر پر ہاتھ رکھا اور پلٹ گئے۔ ویسے بھی بیاہی بیٹیوں اور بہنوں پر زور زبردستی کا حق والدین انہیں کسی کے سنگ رخصت کر کے کھو دیتے۔ پلیز فارس، میرا یقین نہ توڑیے گا۔ ویسے ایس قابل نہیں ہے فارس جی دے، ورنہ تو رکی ہیں۔ کھڑکی کے ہلتے پردوں پر نظر ٹکائے وہ التجائیہ ہوئی۔ کچھ تو ترس کھاؤ فارس اس پر۔ عشرت جہاں نے اس کے روبرو آ کھڑی ہوئی۔ اس پر ترس کھانے والے آگے ہیں، آپ فکر نہ کریں۔
پیٹھ موڑتا ہوا ظاہر خود کو لاپرواہ ظاہر کرنے لگا. 2 دفعہ کہا تھا اندر آنے کے لیے پر وہ نہیں آئی. جب گھر میں آنے کے لیے اسے تمہاری اجازت درکار ہے تو پھر واپسی کے لیے اس کے پاس کشتیاں کہاں بچتی ہیں. اسے جہاں کہہ کر پلٹ گئی. اس دفعہ چاہ کے بھی وہ نظر انداز نہ کر سکا. اس کا یقین ٹوٹا نہیں تھا. گیٹ کھل گیا اور اندر آنے والا فارس تھا. غزل یوں مطمئن ہوئی جیسے اسی لمحے کا بڑا اسے انتظار تھا. بڑی ڈھیٹ ثابت نہیں ہوئی تم؟ یوں بارش میں بھیگ کر ثابت کیا کرنا چاہتی ہو کہ تم بہت وفادار ہو؟ غلط فہمی ہے تمہاری بی. فارس ایک دفعہ سانپ پر تو بھروسہ کر سکتا مگر تم پر ہرگز نہیں. تم یہاں ایک رات بیٹھو یا ساری عمر مجھے ذرا برابر فرق نہیں پڑتا. وہ طنز کے تیر برساتا اسے 2 کوڑی کا کر رہا تھا. غزل کے چہرے پر دھیمی سی مسکان کھلی. ایڈی تو بستی پروف. فارس بری طرح چونکا. تھکا ہوا نڈھال چہرہ، غم کی شدت اور رونے کے سبب سوجی ہوئی آنکھیں، میٹھا میٹھا میک اپ اور اس پر ستم سوگوار ہنسی. فارس تو سرعام لٹ گیا. دل پر ایسی واردات ہوئی کہ وہ تل ملا کے رہ گیا. تل ملانا بنتا بھی تھا. فرق پڑتا ہے. تبھی تو آپ رات کے اس پہر برستی بارش میں میرے روبرو کھڑے. مجھے تان نہیں رہی تھی لیکن پھر بھی اس کے الفاظ فارس کے انا پر کسی تازیانے سے کم نہیں لگے تھے. بہت مشکل ہو جائے گی تمہاری زندگی. وہ آگاہ کرتا گیٹ بند کیے بنا واپس پلٹ گیا. غزل اتنی تیزی سے اندر داخل ہوئی جیسے وہ ارادہ ہی بدل ڈالے گا. کھڑکی بند کرتے عشرت جہاں نے سکون کا سانس لیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی. اناؤ نفرت و خود غرضیوں کے ٹھہرے پانی میں محبت کھولنے والے بڑے درویش ہوتے ہیں. وہ ڈریسنگ روم سے بھیگا لباس بدل کے آئی. سارے جسم پر کپ کپی تاری تھی. ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر بال بناتے فارس نے گہری نظروں سے اس کا کپ کپانا ملاحظہ کیا. وہ بالوں کو ٹاول سے خشک کرتی فارس کی نظروں سے بے خبر تھی. ہوش تب آیا جب وہ اپنی طرف کھینچ چکا تھا. بدحواسی میں ٹاول ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گرا. لانتیا ہون گو کتا بغیرتا اپنی سنتا میرے منہ سے گندی سی. وہ اس کے کپ کپاتے وجود کو خود میں پوری طرح پھینچے ہوئے تھا. غزل کی حالت اتنی گہری ہوئی کہ وہ احتجاج بھی نہ کر پائی. شاید کرنا ہی نہ چاہتی تھی. کہا تھا نا بہت مشکل ہو جائے گی زندگی. وہ اسے بیڈ پر دھکیلتا اس کے اوپر جھکا تھا. لعنتی. غزل نے زور سے آنکھیں میچی. کچھ لمحے بیتے اور دوپٹہ گلے سے سرکتا ہوا محسوس ہونے لگا. تمہاری سانسوں کو مشکل کر دوں گا تمہارے لیے. وہ اس کے کانپتے ہوئے ہونٹوں پر جھکا تھا. اس کے انداز میں عمل میں اتنی جاریت تھی کہ غزل کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا. جب کافی دیر بعد بھی اس کی گرفت ہلکی نہ ہوئی تو اس نے بھرپور مزاحمت کرتے فارس کو خود سے پرے دھکیلا. اس کے دور ہوتے ہی وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی. فارس کی آنکھوں میں سلگتی لکڑیوں کی کڑواہٹ اتر آئی تھی. تمہارے نخرے اٹھانے کے لیے یہاں نہیں لایا. وہ ایک جھٹکے سے قریب کرتا لب اس کی گردن پر رکھ کیا. اس کے ہاتھوں کو اتنی سختی سے جکڑا ہوا کہ تو صرف پھڑ پھڑا کے رہ گئی. فارس کے اندر تنفر سر اٹھانے لگا. نتیجتاً اس کی گرفت سے سخت ہوتی گئی. یہ اس کا نصیب تھا. غزل نے سبھی آنسوؤں کو اندر اتارا اور فارس کے ہاتھ میں کھلونا بن کے رہ گئی جس سے اس نے من بھر کے کھیلا اور جب طلب پوری ہوگی تو بیڈ سے نیچے دھکیل دیا تھا. لاکھ لعنت تے لعنت دی لعنت اودے تے جڑی اودے واسطے رکی ہے. سن دے میرے منہ جو گندی جی. غزل کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا جس کی کرچیاں باقی مادہ راتوں سے رلاتی رہی اور وہ بے خبر پرسکون نیند سوتا رہا تھا. شاید یک ٹھنڈے فرش پر صبح کے قریب کہیں جا کر اس کی آنکھ کھلی. وہ خود بھی سکڑی سمٹی سو رہی تھی. فارس کی جب آنکھ کھلی تو اسے بیڈ پر نہ دیکھ کر ایک پل کے لیے حیران ہوا. نظر جب ٹھنڈے فرش پر سکڑے سمٹے وجود پر پڑی تو اسے ندامت نے آن گھیرا. لعنتی چول آدمی. اس نے جھک کر غزل کو باہوں میں بھرا اور بیڈ پر احتیاط سے لٹا کر اس پر کمبل درست کیا. اس کی پلکوں پر آنسوں کے قطرے فارس کو بے چینی دے رہے تھے. وہ لبوں سے ان قطرہ قطرہ آنسوں کو چننے لگا. خود پر سے ہر اختیار کھوئے ہوئے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو محبت و عقیدت سے چومنے لگا. ان لبوں پر رات اس نے کتنا ستم ڈھایا تھا. فارس نے ہر جانے کے طور پر انہیں دھیرے سے کئی بار لبوں سے چھوا. غزل کسمسانے لگی. فارس ہوش میں آتے اس سے دور ہوا. سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھاتے وہ کمرے سے باہر نکل گیا. دنیا کی ساری گندی گالیاں اس کو. مجھے گالیاں آتی نہیں ہیں لیکن جتنے بھی ہیں نا وہ ساری اس چول بندے کو فارس کو. میں اندر آ جاؤں چاچو؟ وہ دروازے پر کھڑا اجازت مانگ رہا تھا. ارسلان نے بے ساختہ چہرے پر ہاتھ پھیرا جیسے وہ ہر احساس فارس سے چھپانا چاہتے ہو. آپ رات بھر سوئے نہیں؟ ارسلان جس سوال سے بچنا چاہتے تھے وہی کر رہا تھا. کل رات نیند کیسے آئی تھی؟ الٹا ارسلان اس سے پوچھنے لگے. فارس نے گہری آہ بھری اور کھڑکی کے دونوں پٹوا کر دیے. بے ساختہ خیال ٹھٹرتی ہوئی غزل کا رات ہوئے بارشوں نے چپکے سے سردیوں کی دہلیز پر دستک دے کر اسے جگا دیا تھا. ارسلان نے آگے بڑھ کے پردے برابر کیے. من میں لگی آگ اس طرح ختم ہوتا شاید میرے اندر ایک چنگاری بھی نہ بچتی. انہوں نے فارس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. ہر بار ہمارے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں صرف قدرت کو ہمارے امتحان مطلوب ہے؟ جن کی پرچھائیوں تک سے ہم دور رہنا چاہتے وہی کیوں ہمارا ضبط آزمانے چلے آتے؟ آپ نے اپنی جوانی رول دی ایک ناقدری عورت کے لیے. اس کا کیا بگڑا؟ اسے تو ذرا سا بھی فرق نہ پڑا. نقصان صرف ہم نے اٹھایا. جو گنوایا وہ ہم نے گنوایا. شدت جذبات سے اس کی آواز بوجھل ہونے لگی. ارسلان کو لگا ان کے وجود کی ساری تھکن فارس میں سرایت کر گئی. ساری غلطی اسی کی نہیں تھی. میں بھی قصوروار تھا. اس نے کم عمری میں محبت کی تھی جسے وہ سنبھال نہیں پائی. 16 سال کی تھی جب میری زندگی میں شامل ہوئی. محبت کرنا تو جانتی تھی مگر دل ٹوٹنے پر خود کو کیسے سنبھالتے بس یہی معلوم نہیں تھا اسے. میں چاہتا تو اسے سنبھال سکتا تھا لیکن پہلی رات اس کے منہ سے کسی اور کا ذکر سن کر میں اپنا ضبط کھو بیٹھا تھا. پھر جو غصے میں غلط ہوا اس سے کہیں زیادہ میرا قصور تھا. زخم تازہ تھا. بھرتے بھرتے بھرتا مگر میں نے وقت ہی نہیں دیا. پھر جس دن اس نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا مجھے لگا اس نے جان بوجھ کر میرے بچے کو ختم کیا.
ارسلان چاچو نے ایک سرد بھری، اب آہیں بھر سکتے تھے۔ کمینگی ساری پڑی تے نہ چوکے پاؤ نہ پھر ڈالا بھی اس پہ نہیں ہے کہ چلو اس کی اولاد پہ ہو یا کچھ اس طرح کا سین ہو، جنہوں پسند کر دی سی ان دی بھیڑ نہ ظلم کر رہے، لاکھ لعنت تیری زندگی تے۔ حالانکہ اس میں تبدیلی میں نے خود نوٹ کی تھی، وہ اپنے بچے کو لے کر بہت خوش تھی، لیکن میری نفرت اسے پھر اس شخص کے پاس لے گئی۔ اگر میں چاہتا تو جو وہ اس طرح نہ ہوتا۔ ارسلان چاچو اپنا محاسبہ کر رہے تھے، جو کسی حد تک صحیح تھا۔ فارس نے سر جھٹکا۔ جو عورت گھر بسانے نہ چاہے اسے باندھ کر نہیں رکھ سکتے، فارس تلک ہوا۔ ارسلان چاچو نے نفی میں سر لایا۔ یہی تو میری غلطی تھی۔ بہت بعد میں جا کر معلوم ہوا کہ فارس کے جو میں دیکھ اور سمجھ رہا ہوں وہ سکے کا ایک رخ تھا۔ اس کی خاموشی، میری پرواہ کرنا، یہ سب مجھے دکھائی نہ دیا۔ یاد رہا تو اتنا کہ اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی تھی، اور یہی سوچ ہر احساس پر غالب ہو گئی۔ یہ بھی کہاں تک برداشت کرتی؟ بس پھر ہم دونوں میں ٹھن گئی، اور اس نے وہی کیا جو ان حالات میں اسے بہتر لگا۔ نتیجہ طلاق کی صورت میں سامنے آیا۔ ارسلان کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ فارس نے ہونٹ بھیج لے۔ کاش ارسلان وقت پر سنبھل جاتے۔ صرف ایک محبت کے سوا اس نے کوئی خطا تو نہ کی تھی۔ یہ تو ہر ممکن طریقے سے نبھانا چاہتی تھی، اپنا مستقبل سنوارنا چاہتی تھی، مگر وہ ماضی میں الجھے رہے۔ مرد کیوں عورت کا ماضی فراموش نہیں کر سکتا؟ اپنی محبت کے قصے تو وہ مزے لے کر اپنی بیوی کو سناتا، مگر اس کے منہ سے کسی غیر کا نام تک برداشت نہیں کر پاتا۔ یہ خلا تضاد آج بھی کتنے گھر ٹوٹنے کا سبب بن رہا ہے۔ صحیح بات ہے، یہ بٹر ریالٹی ایسا ہوتا ہے۔ بس مرد کو چاہیے کہ مرد خود بے شک جتنا مرضی گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے، بیوی اس کو پکیزہ چاہیے۔ یہ ہماری سوسائٹی ہے۔ میں بتاؤں فرق ناصر جو ہے مجھ میں اور تجھ میں، میری زندگی تلاتم تیری زندگی کنارہ۔ کوئی اے شکیل دیکھے یہ جنوں نہیں تو کیا ہے، کہ اسی کے ہو گئے ہم جو ہو نہ سکا ہمارا۔ فارس نے اپنے کہے کے مطابق غزل کے اپنے گھر میں حیثیت تعین کر دی تھی، اسے ملازمہ کا درجہ دیا، جو اس نے بخوشی قبول کیا تھا۔ کمال بھیا نے گھر جا کے نہ جانے کیا کہا کہ ادھر سے مکمل خاموشی تھی۔ غزل سارے دن خود کو گھر کے کاموں میں اچھائے رکھتی، عشرت جہاں کے دل سے ہو اٹھتی، کتنے ارمانوں سے اسے بیاہ کر لائی تھی، اور اب یہ عالم تھا کہ اسے نظر بھی نہ ملا پاتی۔ غزل کی ویران زندگی دیکھ کر وہ خود کو کوستی تھی۔ ارسلان نے جب اپنا بچہ کھویا تو انہوں نے 10 سالہ فارس کو ان کے قریب تر کر دیا۔ انہیں خبر ہی نہ ہوئی کہ وہ کب اپنے چاچو کے اتنے قریب ہو گیا کہ ان کی ذات کی پرتیں کھولتا ان کی روح تک میں اترتا چلا گیا۔ وہ ارسلان کے ماضی کو لے کر اتنی نفرت اپنے اندر دبائے ہوئے تھا، عشرت جہاں کو بھنک تک نہ پڑی، اور آج سب جان کر وہ کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ کھانا تیار ہے، آپ کہیں تو لگا دوں؟ یہی سوچو کہ گرداب سے غزل کی آواز کھینچ کر لائی، سرس بات میں ہلاتے وہ اس کی سونی کلائیاں دیکھتی رہ گئی۔ غزل کا یہی معمول تھا، ایک لگی بندی روٹین، اور فارس وہ دن بھر گھر سے غائب رہتا۔ گھر آ کے بھی اپنے آفس کا کام پھیلائے رکھتا۔ اس نے بھی شاید فرار کی راہ تلاش کر لی تھی۔ کچن سمیٹ کر اپنے کمرے میں آئی تو فارس اپنے سامنے چارٹ پھیلائے مختلف لکیریں کھینچ رہا تھا۔ وہ ایک آرکیٹیکٹ تھا، اپنے پروفیشن میں ماہر، اور زندگی لان تھی، کمینہ تے بغیرت۔ فرش پر اپنا بستر سیٹ کرتی غزل کے وجود کو سنجیدگی پوری طرح اپنے لپٹے میں لیے ہوئی تھی۔ اس رات کے بعد سے وہ یہی سو رہی تھی۔ بیڈ پر فارس نے اسے بلایا نہیں، اور خود سے اس کی بھی کوئی کوشش نہیں کی۔ ان دنوں طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی، وجہ جان کے بھی وہ نظریں چرائے ہوئی تھی۔ عشرت جہاں یہ تبدیلی نوٹ کر چکی تھی، غزل نے اتنے عام سے لہجے میں اقرار کیا، وہ اس کی بے رونقی دیکھ کر نئے سرے سے دکھ میں گر گئی۔ البتہ فارس کا کچھ خاص فرق نہیں پڑا، اگر پڑا بھی تو اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ آنکھوں میں نمی لی، اور فارس کی طرف سے کروٹ بدل کی باغی آنسو نہ جانے کے سب کے عادی نہیں ہو پا رہے تھے۔ ہم بھی ہیں ایک اجڑے ہوئے شہر کی مثال، آنکھیں بتا رہی ہیں کہ ویران تم بھی ہو۔ آفس کا کام سمیٹ کے تکیہ درست کرتے فارس کی نظر اس کی پشت پر پڑی۔ مر جا تو کسی ایکسیڈنٹ دے وچ، رہ تو حالے بھی تیرے بغیر رہی ہے۔ ٹھہرے پانیوں سی لڑکی کے وجود پر کائی جمنے لگی تھی۔ وہ آج بھی اس پل کی گرفت میں حیران کر رہا تھا جب غزل کو گیٹ کے باہر جمے دیکھا تھا۔ کیا یہ رشتہ اتنا اہم تھا کہ اس نے کمال کو واپس بھیج دیا، یا پھر دل اجاڑنے کا یہ کوئی نیا طریقہ تھا؟ کیا جو بھی تھا، وہ غزل کا ثبت آخری حد تک آزمانا چاہتا تھا۔ پہلی شب کی بے اختیاری کے بعد اس نے غزل کی سمت دوبارہ پیش قدمی نہیں کی۔ تجھے چاندتے چڑھ گیا نا۔ زندگی کے بارے میں اس نے ایسا تو نہیں سوچا تھا۔ وہ تو ارسلان چاچو سے اکثر مختلف زندگی گزارنا چاہتا تھا، مگر ہاتھ کیا ہے؟ وہی پچھتاوے۔ تیرے اپنے لانتی کرتوتاں دی وجہ تو۔ صبح ناشتہ کر کے وہ آفس بیگ اٹھائے باہر آیا تو غزل جوتوں سے بے نیاز گدا جماتی سردی میں ٹھنڈے پانی سے فرش دھو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر فارس پر کپ کپی طاری ہوئی۔ وہ اس کی کنڈیشن سے واقف تھا، دل میں درد سا اٹھا۔ بے ساختہ نظر نیلے پڑتے پیروں پر پڑی۔ موزے اور شوز کے باوجود بھی اس کے پیر سردی محسوس کر رہے تھے، اور ایک وہ تھی جسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ کچھ کہنے اور نہ کہنے کی کشمکش میں گھرا وہ لب بھیجتا گاڑی میں بیٹھا، اور گاڑی سٹارٹ کرتے گیڑا پور کر گیا۔ غزل نے ایک تھکی تھکی سانس کھا لی۔ اس کی کئی دنوں سے فارس کا رویہ ایسا ہی تھا، وہ اس کے پاس ٹھہرتا ہے، کچھ کہنے کی کوشش کرتا، بنا ایک لفظ کے گزر جاتا تھا۔ سفر زیست میں چلتے چلتے کبھی یوں بھی ہوتا ہے، بے تحاشا چاہنے والے بے وجہ چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ فرش ہو کے اندر آئی تو عشرت جہاں نے ریسیور اس کی طرف بڑھایا۔ تمہارے گھر سے فون ہے، بات کر لو۔ وہ فون اسے تھما دی، خود اندر چلی گئی۔ ہیلو، اس نے سارے وجود کی توانائی صرف کر کے آواز نکالی۔ خود کی آواز آج کل پرائی معلوم ہوئی تھی۔ غزل، میری بچی کیسی ہو؟ دوسری طرف امی تھی۔ آپ کیسی ہیں؟ گھر میں سب خیریت ہے؟
وہ اپنی خیریت کھول کر کے جھوٹ بولنا آتا نہیں تھا، سچ نہایت تلخ اور تکلیف دیتا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، پتہ نہیں کیسے فارس کے انتخاب میں غلطی ہو گئی۔ امی کی آواز پست تھی، غزل سے چہرے پر افسردہ مسکان کھلی۔ وہ انہیں کیسے بتاتی غلطیوں کا تو انبار جمع تھا۔ غلطیاں سدھارنے کے لیے ہوتی ہیں امی، میرے حق میں دعا کیجیے کہ میں سب ٹھیک کر پاؤں۔ وہ بجھے لہجے میں بولی تھی، اس کے لہجے کا کرب شاید امی سے برداشت نہ ہوا۔ وہ روتے ہوئے فون کاٹ گئی۔ جانے کتنی دیر غزل ہاتھ میں ریسیور لیے ساکت بیٹھی رہی، کھڑی ہوئی تو زور کا چکر آیا۔ اندر آتے فارس کی نظر اسی پر جمی تھی۔ اس فرش کی طرف گھرتا دیکھ کر وہ بھاگ کر قریب آیا۔ کامتا وجود بخار سے دہک کر انگارہ بنا ہوا تھا۔ اسے کیا ہوا؟ باہر آتی عشرت جہاں نے آگے بڑھ کر فارس سے پوچھا۔ آپ ڈاکٹر کو کال کریں، بہت تیز بخار ہے۔ وہ غزل کو بازو میں اٹھائے اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ وہ گھر پر اپنی ایک ضروری فائل لینے آیا تھا، لیکن موجودہ صورتحال نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ ڈاکٹر چیک کر کے دوائیں تجویز کر گیا تھا۔ اس کی کنڈیشن بہت خراب تھی، وہ جس دور سے گزر رہی تھی اس میں بہت احتیاط کی ضرورت تھی۔ ڈاکٹر نے مکمل بیڈ ریسٹ بتایا تھا، ذرا سی کوتاہی ماں بچے کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ ڈاکٹر جا چکا تھا، بخار کم ہونے کی صورت میں غزل کو انجیکشن لگانا تھا۔ ہاتھ میں سرنج پکڑے فارس نے ایک نظر اس کے کملائے زرد چہرے کو دیکھا۔ اس نے بھری سرنج کو سائڈ پر رکھا، فون اٹھا کے آفس نہ آنے کی اطلاع کر دی تھی۔ لعنتی آدمی! غزل مدہوش سی پڑی تھی۔ عشرت جہاں سوپ رکھ کر گئی تھی، فارس نے اسے احتیاط سے اٹھا کر اپنی ٹیک فراہم کی اور گال تھپتھپاتے سے سوپ پلانے لگا۔ گرم سوپ نے معدے میں اتر کے توانائی فراہم کی تو غزل کو احساس ہوا کہ فارس کے بہت قریب بیٹھی ہے، بلکہ اسی کے سہارے نیم دراز ہے۔ وہ سمٹ کر قدرے فاصلے پر ہوئی۔ وہ اس التفات کی توقع کب کر رکھتی تھی؟ باؤل سائڈ پر رکھتے فارس نے گہری نظروں سے اس کی حرکت نوٹ کی۔ سردی سے کانپتی ہوئی بیڈ سے اترنے کو پڑ تولی تھی، فارس کو نہ جانے کیوں ناگوار گزرا۔ اس نے ایک جھٹکے سے غزل کو قریب کرتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ لعنتی! یہ شرم و حیا ہے یا گریز؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ غزل کے حلق میں نمی کھلی۔ فارس نے بغور تاثرات نوٹ کیے۔ وہ کسی بھی پل رونے کو تیار تھی، انداز ایسا تھا کہ فارس کو چھوڑتے بھاگ کھڑی ہوگی۔ نہ جانے کہ فارس کو برا لگ رہا تھا، بے حد برا۔ لاکھ لعنت تیرے تے، مر جا تو۔ مجھ سے دور نہ ہوا کرو غزل۔ وہ کیا کہہ گیا تھا؟ روتے ہوئے غزل اس کے فراق سینے سے آ لگی۔ لعنتی! خود سپردگی کی ادا فارس کو بے حد بھائی۔ وہ اسے احتیاط سے بیڈ پہ لٹاتا اس پر جھک گیا۔ آج گرفت میں سختی تھی نہ جارحیت۔ غزل نے پرسکون ہو کر آنکھیں بند کی۔ عشرت جہاں نے کہا تھا غصہ ٹھنڈا ہوتے فارس سے مہربان اس کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی پناہوں میں گلابی پڑتی، اس کی شدت سہتی غزل ان کی بات پر ہی مان لیتی۔ لاکھ لعنت ان تیرے تے بھی غزل۔ آج کی شام بڑی چمکیلی تھی۔ کئی دنوں سے دھند کی لپیٹ میں بے بس سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا۔ گیلے بالوں کو تولیے سے سکھاتے بالکنی میں نکلے۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ فارس نے جانے کا پیچھے آ کھڑا ہوا، اس کا فکر میں ڈوبا لہجہ غزل کو خوش کر گیا، بے انتہا خوش۔ تم نہائی کیوں؟ فارس کو تشویش ہوئی۔ غزل کی نظر حیا سے جھک گئی۔ آپ کی وجہ سے۔ وہ اتنے دھیمے بولی کہ فارس پر مشکل سن پایا، لبوں پر شدید سی مسکان کھلی۔ پھر میری وجہ سے تمہیں یہ انجیکشن بھی لگانا پڑے گا؟ اس نے ہاتھ میں پکڑی سرنج سے چند قطرے محلول کے ٹپکائے۔ نہیں، خوف سے وہ بول بھی نہ پائی۔ فارس نے دھیرے سے اسے اپنے ساتھ لگا اور سلیو چڑھا کے انجیکشن لگا دی۔ غزل نے مضبوطی سے فارس کے شانے کو مٹھی میں جکڑا۔ مرد کی فطرت ہے کہ وہ سب غلط کر کے بھی خود کو حق بجانب سمجھتا ہے، احساس ہونے پر پیش رفت بھی کرتا ہے۔ یہی فارس نے کیا۔ کوئی معافی تلافی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اپنے عمل سے غزل کو معتبر کیا۔ وہ ایک قدم بڑھا رہا تھا تو غزل 2 قدم آگے بڑھی تھی۔ جانتی تھی نا کہ دیواریں سوائے نقصان کے سے کچھ نہیں دیں گی، کم از کم دوسروں کی زندگیوں سے تو یہی تجربہ حاصل کیا تھا۔ ارسلان چاچو واپس سعودی عرب جا چکے تھے، انہیں زندگی یوں ہی تنہا گزارنی تھی، یہ طے شدہ بات تھی۔ وہ خالدہ باجی سے بے پناہ محبت کے باوجود انہیں اعتماد اور سہارا نہیں دے پائے تھے۔ شک کی دیمت نے ان کے آشیانے کو جاڑ ڈالا تھا، جس کا کلک انہیں تعمر رہنا تھا۔ خالدہ باجی سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے سچائی کی بنیاد پر اپنے رشتے کو استوار کرنا چاہا، مگر ارسلان چاچو کا ظرف اتنا چھوٹا نکلا کہ وہ ان کی خطا معافی نہ کر پائے۔ پھر کیا تھا؟ انہوں نے ضد میں آ کر پھر انہی منزلوں کی طرف قدم بڑھا دیے جہاں صرف سفر کی تھکن ہی ان کا مقدر ٹھہری تھی۔ رہے کمال بھیا تو اس ساری کہانی میں ان کی شخصیت الجھن کا شکار ہی۔ وہ محبت تو کر گئے مگر اپنی انا کو نہ سلا پائے۔ شہزاد کے انکار نے ان کی مردانگی پر ایسی ضرب لگائی کہ محبتوں سے گندی خالدہ کو خار پر گھسیٹ لائے۔ وہ کان کے کچے تھے اور دوسروں کی سن کر عمل کرتے، یہی وجہ تھی کہ جذباتی میں بہہ کر وہ خالدہ سے اپنی راہیں جدا کر بیٹھے۔ قسمت شاید ان پر مہربان رہی، اس لیے خالدہ کو پانے کا دوسرا موقع ان کے ہاتھ لگا، مگر قوت ارادہ کی کمی کے سبب وہ ڈٹ نہ پائے اور دوسروں کے ہاتھوں معمول بنتے چلے گئے۔ شیلا بھابی فطرتاً حاکمانہ طبیعت کی مالک تھی۔ وہ کم صورت تھی مگر کمال بھیا کی جو شخصیت کی بدولت وہ ہر منظر پر چھاتی چلے گی۔ ایک خوبصورت اوپر سے کاٹ کا الو، انہیں مزید کیا چاہیے تھا شوہر میں؟ البتہ غزل نے جس وجود سے حوصلہ استقامت سیکھی تھی وہ صدیقہ باجی تھی، وہی صدیقہ باجی جنہوں نے امی کے فیصلے پر سر جھکایا، محبت کو خاندان کی عزت پر قربان کر دیا۔ کیا مشکلیں ان کی زندگی میں نہیں آئی تھیں؟ کیا انہیں پلٹنے کا موقع نہیں ملا تھا؟ ملا تھا۔ 8 سال سعید ان کے منتظر تھے۔ سعید کی سونی زندگی نے ویران کیے رکھتی، محبت کا غم ان کی مسکراہٹ کو بھگوئے رکھتا تھا، مگر وہ جانتی تھی عورت نسلوں کی امین ہوتی ہے، وہ آئندہ آنے والی نسلوں کے نصیب کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس کا ایک غلط قدم نہ جانے کتنی نسلوں سے سر اٹھا کے جینے کا حق چھین لیتا ہے۔ وہ عورت ہی کیا جو من نہ مار سکے، امی اکثر کہتی تھی اور صدیقہ باجی نے ان کی بات پلو سے باندھ لی تھی۔ انہوں نے من مارا تھا
اور اللہ نے انہیں سب کی نظروں میں سرخرو کر دیا۔ 3 عدد پیارے بیٹوں نے ان کی ہستی کو تفاخر کا احساس بخشا۔ فہد بھائی تو ان کے دیوانے تھے۔ بھلا ایک عورت کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ انہوں نے 8 سال بعد سعید کو فون کیا۔ میں بہت خوش ہوں سعید، ہو سکے تو اپنے ماں باپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچا کے تم بھی پرسکون ہو جاؤ۔ میری واپسی کی امید چھوڑ دو۔ ان کا لہجہ مضبوط اور مستحکم تھا۔ سعید نے ان کا مان نہیں توڑا تھا۔ شادی کر کے انہوں نے گھر والوں کو خوش کر دیا۔ صدیقہ باجی کے چہرے پر ہمہ وقت اتنا سکون رہتا جو ان کے چہرے کو الوہی سے چمک بخشتا تھا، وہی سکون جس سے کمال بھیا، خالدہ باجی اور اسلان چاچو بے فیض رہے تھے۔ اس نال یاری کدی نہ کرے جس نو اپنے تے غرور ہووے، ماں باپ نو برا کدی نہ کہیں چاہے لکھ انا دا قصور ہووے، راہ چلدے نو دل نہ دیویں چاہے لکھ چہرے تے نور ہووے، او بلیا دوستی صرف اوتھے کری جتھے دوستی نبھاون دا دستور ہووے۔ فارس کے کپڑے ہینگ کر کے وہ بالکنی کا دروازہ بند کر کے بیڈ پر اس کے قریب آ بیٹھی۔ حسب معمول وہ آفس کا کام سامنے پھیلائے بیٹھا تھا۔ غزل کو اس کی اس مصروفیت سے بھی پیار ہو چلا تھا۔ شاید وہ پاگل تھی، وہ پاگل نہیں، مینٹل ہسپتال دے بھی داخل کرنے والی عورت ہے۔ خود پر کمبل درست کرتی وہ سونے کے لیے لیٹنے لگی اور مسکرا کے آنکھیں بند کر گئی۔ یہ مسکراہٹ اب اس کے چہرے کا خاصا ہو چلی تھی۔ کچھ دیر گزری کہ فارس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ میرے بنا ہی سونے چلی تھی؟ اس کے گالوں کو لبوں سے چھوتا وہ شکوہ کر رہا تھا۔ لعنتی، آپ مصروف تھے، غزل نے پیار سے جتایا۔ مصروف تھا مگر تم سے بے خبر نہیں۔ فارس کا خمار لہجہ اس کی آواز مختل کرنے لگا۔ صبح تیار رہنا، آفس سے واپسی پر تمہارے گھر چلیں گے۔ اس کے بالوں کو پیار سے سہلاتا وہ غزل کے دامن میں دنیا جہاں کے خوشیاں ڈال گیا۔ شادی کے 6 ماہ بعد وہ اسے گھر لے جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ غزل کی استقامت رنگ لائی تھی۔ میں وہاں رات ٹھہروں گی، غزل نے لاڈ سے کہا۔ ہرگز نہیں، رات ٹھہرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، واپسی ساتھ ہی ہوگی۔ فارس کا بے لچک حتمی لہجہ تھا۔ غزل کو اس کے انکار پر بھی پیار ہے، وہ ایسا ہی تھا، حق جتاتا اس کا خیال رکھتا۔ کیوں؟ غزل نے مصنوعی خفگی سے گھورا۔ سارا قصور تمہارا، 6 ماہ سے ایک پل کے لیے بھی مجھ سے دور نہیں ہوئی، اب عادت ہی نہیں تمہارے بنا رہنے کی۔ وہ بے چارگی سے کہتا سارے الزام اس پر ڈال گیا۔ اور کوئی حکم؟ لاڈ سے اس کے گرد بازو حمائل کرتی وہ اسے بے خود کر گئی۔ اس ساری کہانی میں غزل فارس کے کردار سے یہی نتیجہ اخذ کر پائی کہ ایسے شخص کے ساتھ اس کی سنگت میں رہ کر جو کسی نہ کسی ذہنی یا جسمانی کشمکش کا شکار ہو، انسان اثر ضرور لیتا، اور یہی اثر فارس پر ہوا تھا۔ ارسلان کو کمال سے نفرت تھی، وہی نفرت فارس میں ٹرانسفر ہوئی۔ وہ خالدہ کے لیے تڑپا کرتے تھے، ان کی تڑپ فارس کے دل میں خالدہ کے لیے نفرت و بیزاری بھر گئی۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی پسند ناپسند کو بھی اپناتے ہیں، اور موقع ملنے پر تیسرے فریق پر زبان ڈیل دیتے ہیں۔ فارس کو یہ موقع غزل کی صورت میں ملا۔ غزل اس کی بہن کی، اس شخص کی بہن ہے، یہ پتہ اسے نکاح کے بعد چلا۔ ہمراہ اتنا اچانک تھا کہ اسے سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ ریئیکٹ کس طرح کرے۔ غصے میں اس نے جو کچھ کیا شاید عام حالات میں وہ ایسا ہرگز نہ کرتا، لیکن جو ہی غصہ مانت پڑا یہ احساس بڑی شدت سے جاگا کہ ان سب میں غزل کا کوئی قصور نہیں ہے۔ معافی تے پھر بھی نہیں نا چول جے نے مننی، بے غیرت نے۔ غزل کی امید سے ہونے کی اطلاع انا اور ضد پر آخری وار ثابت ہوئی۔ پھر اس نے پہل کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ ارسلان چاچو کی ضد اور انا نے ان کا گھر اجاڑا۔ فارس کو یہ سبق دیر سے ہی صحیح ملا مگر ضرور اپنے گھر جانے کے لیے تیار ہوتی غزل کو خلیل جبران کی کہتے بڑے الفاظ یاد آئے۔ نئی بنیادیں وہی لوگ بھر سکتے ہیں جو اس راز سے واقف ہوں کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئی ہیں۔ غزل نے کمال، خالدہ، ارسلان، صدیقہ اور فارس کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ ان کی غلطیوں سے اس نے یہ سب سیکھا کہ استقامت ہی وہ کنجی ہے جو بڑے بڑے مضبوط تالے کو کھول کے رکھ دیتی ہے۔ اس نے صبر و استقامت سے فارس کا ظلم و ستم سہا۔ وہ اپنے رشتے میں انا کو بیچ میں نہیں لائی۔ اناؤں کے محل کھڑے کرنے والوں کا انجام وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ اس کی ثابت قدمی کے آگے فارس ذرا دیر ڈٹا نہیں رہ پایا، نتیجتاً وہ دل سمیت اس کی طرف خود آیا۔ غزل نے کیا کیا؟ صرف عشق کا جام ہی تو پیا تھا، بھلا اس جام سے بڑھ کے بھی کسی جام کی سے طلب ہو سکتی تھی؟ عشق صادق وہی جو انا اور خود غرضی سے پاک ہوتا ہے، جو اسے انا اور خود غرضی کی بھیٹ چڑھاتے ہیں، تمام عمر آہیں بھرتے ہیں اور پچھتاتے گزار دیتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کیا یہ دل سے محبت کا اعتراف نہیں؟ کسی بھی بات پر اب تجھ سے اختلاف نہیں؟ میرا خیال تو اسے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ ایٹ لیسٹ اس کو معافی تو مانگنی چاہیے تھی۔ ایڈی بھی کی بغیرتی ہو گئی، لعنتی دی۔ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ناول نیم از جامع عشق، ریٹن بائی نورین موشوق چوہان کا یہ ناول ہے۔ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا ہائے اللہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ جلدی سے کمنٹ سیشن دیکھتے ہیں، پھر ویڈیو اینڈ کرتے ہیں۔ کیپو نام سے تو بہت اچھا لگ رہا ہے، انشاءاللہ ویسے بھی ناول اچھا ہوگا، ریچ کا ناول اچھا نہ ہو۔ گلو گارڈن وتھ زش، وعلیکم السلام ڈیئر، گیٹ ویل سون۔ ناول ضروری نہیں، ہیلتھ ضروری ہے، اور ویدر بھی ایسا چل رہا ہے، پلیز خیال رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ، بس آپ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بس یہ ویدر واقعی ایسا ہی چل رہا ہے۔ تحادیل وعلیکم السلام۔ سیزا پریسٹ کر دی، کام تو ہوتا رہے گا، پہلے آپ کی طبیعت زیادہ ضروری ہے۔ گیٹ ویل سون، اللہ بلیس یو آل لائف، آمین۔ تھینک یو
ہاں جی، بس سارا دن ریسٹ ہی کرتی رہتی ہوں، کچھ بھی نہیں کیا. ابھی میں سو کے بھی اٹھ گئی تھی، مجھے نیند بھی نہیں آنی تھی. اور پھر آج 5K کمپلیٹ ہوئے تھے. میں نے کہا چلو ریکارڈنگ کر لوں. نہیں تو قسم میرا بالکل، میں نے ریج کو بول دیا ہوئے تھے میں کہا آج میں چھٹی پہ ہوں، میں نے نہیں ریکارڈ کرنا. وہ کہتی چلو ٹھیک ہے. اس کی بھی طبیعت خراب ہے، وہ کہتی میں بھی سوچ رہی ہوں چھٹی کرنے کا. پھر اس نے ہمت کر کے اس نے ایپیسوڈ دے ہی دی. تو میں نے کہا چلو میں بھی کوشش کرتی ہوں، جدھر زیادہ طبیعت خراب ہوئی میں ادھر چھوڑ کے آ جاؤں گی. کہتی چل ٹھیک ہے، ٹرائی کر کے دیکھ لے. ملک صبا، سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ. آپ مجھے اتنا زیادہ سپورٹ کرتی ہیں. آپ مجھے ڈیلی اپنا ٹائم، پریشیس ٹائم نکال کے ایڈٹس بنا کے دیتی ہیں. اور آپ وہ پہلی بندی ہے جو مجھ سے پہلے مجھے بتا رہی تھی کہ کتنے سبسکرائبر ہو گئے. حالانکہ میں چیک بھی کر رہی تھی لیکن مجھ سے زیادہ آپ چیک کر رہی تھی، اور آپ نے سب سے پہلے مجھے وش کیا. کانگریچولیشن کا. ناول کافی انٹرسٹنگ تھا، سٹوری بہت اچھی تھی، شہریار کا کریکٹر اچھا تھا، ہیروئن تو بہت زیادہ کمپلیکسڈ تھی. اسٹارٹنگ میں چلو سمجھ میں آتا ہے اس کی انگیجمنٹ ٹوٹی، اس وجہ سے اس کا بیہیویئر عجیب تھا. لیکن جب اس کی شادی ہوگی تو شہریار کے ساتھ اس کا بیہیویئر بھی عجیب ہی ہو گیا. دماغو ویلی عورت سی. چہرہ شہریار وہ اچھا تھا، اس نے اسے ٹائم بھی دیا، پھر ان دونوں کے رشتے کو سمجھ لے. لیکن نگم تو کچھ زیادہ ہی نیگیٹو سوچتی تھی. بس نگم میں چھترا دی کمی سی. اس کو لگتا تھا کہ اس کا شہریار کا کوئی میچ نہیں ہے. کہاں شہریار کہاں وہ. ویسے وہاں سے اچھا ہوا کہ جب شہریار نے نگم اور اس کی بہن کی باتیں سنی، ورنہ تو خود تو پتہ نہیں کیا کیا سوچتا رہتا. شہریار کی رباب والی بات میں بیچاری نگم کو لگا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے. ایک طرح اس نے اچھا کام کیا، نگم کو کم از کم ایک ساس تو ہوا. اینڈ والا سین مزے کا تھا. ان دونوں کا ناول بہت اچھا تھا. اللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. دعا میں یاد رکھیں. ریان وعلیکم السلام. نائس ناول. عریج آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں. 2 دن ریسٹ لے کے آپ اپنی جنم دن سے عریج شاہ کا ناول ریڈ کریں. آپ کے برتھ ڈے گفٹ آپ سے زیادہ ہم لوگ بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا کرے. آمین جی ثم آمین. ہاں جی میں کر رہی ہوں ریسٹ. ابھی کل دیکھوں گی طبیعت سیٹ ہوئی تو ریکارڈنگ کروں گی، نہیں تو پھر نہیں کروں گی. باقی 2 دن رہ گئے، 30 اور 31 فرسٹ کو انشاءاللہ ریج والا ناول سٹارٹ کریں گے. مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو بے صبری سے انتظار ہے. قربان علی ہاؤ بیوٹیفل ناول پہ کہہ رہے ہیں. زینب سجاد، یہ بھی اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ. زیبی جٹ، کانگریچولیشن فار 5K آپی. تھینک یو ویری مچ. کنگریچولیشن سو مچ آپی فور 5K. تھینک یو ویری مچ ڈیئر. مہتاب عالم، وعلیکم السلام. یار آج یہ کمپلیٹ ہو گیا تو آپ پلیز روح یارم پڑھ لو. یار پلیز وہ نا میں پڑھتی ضرور پڑھتی، لیکن فی الحال میں نے لانگ ناول نہیں سٹارٹ کرنے. ابھی ہم شارٹ ناول ہی پڑھیں گے. جی تو گائز یہاں پہ کمنٹ سیشن اختتام کو پہنچا. کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. بس دعاؤں میں یاد رکھیں کہ طبیعت سیٹ ہو جائے. یار بہت بری درد ہو رہی ہے سر میں قسم میں. تو میں چلتی ہوں، انشاءاللہ جلد ملیں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.